بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ تکیے پر آنسو بہانے سے حالات نہیں بدلتے، جائے نماز پر آنسو بہاؤ، پریشانیاں بہہ جائیں گی۔ تکلیف سہ جانے والوں سے ڈرنا چاہیے، بدلہ لینے والوں سے نہیں۔ سہ جانے والوں کے معاملے اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہے نماز میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا کامیاب ہو جاتا ہے۔ خلوص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے، اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ لوگ آپ کو اس وقت نہیں ملتے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو اس وقت ملتے ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر، تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوریاں تو ختم ہو جائیں گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے بندے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے وہ اپنی ہوں یا پرائی۔ تم کیا جانو بیٹی کا مقام، جب بیٹی تشریف لاتی تو اللہ کے محبوب بھی استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا، انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بے شک جب اللہ کے کسی بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، غصے کا وہ گھونٹ جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے پی لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس سے بڑے ثواب والا کوئی گھونٹ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک خوبصورت نصیحت، صبح بیدار ہوتے ہی خود کو اچھے کاموں میں مشغول کر لیں اور یہ نیت کر لیں کہ آج میں نے سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اچھے کام کرنے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج کے دن کی زندگی اسی لیے دی ہے۔ نماز فجر کے بعد کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے،
اس وقت بندوں کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، وہ لوگ انتہائی غافل ہیں جو ان بابرکت لمحات کو نیند یا غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے پر پورے دن کی خیر و برکت کا وعدہ ہے۔ اچھی صبح کا آغاز پورے دن کی اچھائی کا پیش خیمہ ہے، لہٰذا اپنی صبح کو صبح بخیر بنانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکتیں نصیب فرما۔ چنانچہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر جہاد کے لیے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ کرتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر آدمی تھے، وہ اپنا تجارتی مال ہمیشہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے، اس کی برکت سے وہ خوشحال اور سرمایہ دار ہو گئے۔